إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى آخر الآية. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شروع کرتا ہوں میں اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے نام سے جو ہر عیب سے پاک ہے. تمام تعریفات تمام عبادات اس پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور وہی دستگیر بھی ہے، وہی بندہ نواز بھی ہے، وہی داتا ہے. اور وہ ایسا مالک ہے اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور کسی سے وہ کچھ چھیننا چاہے تو کوئی اسے کچھ دے نہیں سکتا. تو لہٰذا ایسے بابرکت نام سے میں آج خطبہ جمعہ کی ابتدا کرتا ہوں، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و معزز حاضرین جمعہ، برادران اسلام اور امت کے غیور نوجوانوں، خطبہ مسنونہ کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعلموا، جان لو، جان رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود کا میدان ہے. وزینہ، اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اس دنیا کی زندگی میں انسان فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حرص کرتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے. الحمدللہ امت کے علماء نے اس آیت کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر انسان کے 3 طرح کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈیفائن کیا ہے، بتایا ہے. ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک 3 طرح کی زندگی گزارتا ہے. ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا. بچپن، جوانی، بڑھاپا.
اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں جو ایجز ہیں انسان کے، اللہ نے بتائے ہیں کہ بچپن میں انسان کو صرف یہ پڑی ہوتی ہے کہ بھائی کون سا کھلونا اچھا چاہیے، کون سا کھلونا زیادہ دیر تک چلے گا، کون سے کھلونے میں مجھے مزہ آئے گا، کون سا کھیل اچھا ہوتا ہے۔ بچپن کی زندگی کھیل تماشا، گھر میں کھیل، باہر کھیل، دن میں کھیل، رات میں کھیل، ہر چیز کھیل کود بچپن میں۔ لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان نوجوان ہوتا ہے، وزینہ، انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے لباس کو بناتا ہے، اور جیسے جیسے یہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے اللہ کی پناہ ہے، سجنے سنوارنے کے میدان میں لوگ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، پلاسٹک سرجری، فلاں سرجری، فلاں۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بنا کے رکھے، نوجوان پاگل ہو چکے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کی چکر میں، بنانے کی چکر میں۔ میرا ہیئر سٹائل، اللہ اکبر، 5-6 ہزار کا ایک ہیئر سٹائل ہوتا ہے، 10 سے 15 ہزار کی ان کی جو ہے ہیئر کٹنگ ہوتی ہے۔ یہ وزینہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ سجنا سنوارنا یہ نوجوانوں کی فطرت کیا ہے؟ کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل کود ہے، کھیل کود ہے۔ اب جب انسان جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھ کر بڑھاپے پہ قدم رکھتا ہے، اب اس کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا؟ فخر کرنے کا۔ کس چیز پہ فخر؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنی دولت کمائی ہے، فلاں بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے، وہ میرے دادا کی تھی، پھر میرے باپ کو ملی، اب میرے قبضے میں۔ آپ نے فلاں زمین دیکھی ہے، وہ میری ہے، وہ 3 ایکڑ زمین جو روڈ کے کنارے ہے وہ میری ہے، وہ جو فلاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر بیٹھا ہے نا وہ میرا بیٹا ہے، اور ایک میری بیٹی ہے جو امریکہ میں رہتی ہے، ایک میرا نوازا ہے جو فلاں کسی کنٹری میں رہتا ہے۔ انسان کی زبان نہیں تھکتی جب بڑھاپے میں آتا ہے، یہ قرآن نے بیان کیا، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالتَّفَاخُرُ، تم فخر کرو گے کس پر؟ مال کی کثرت پر، اور اپنی اولاد پر فخر کرو گے۔ اس آیت کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اسی کو خطبے کا موضوع بنانا چاہتا ہوں، وہ ہے زینت۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوجوانوں کو اس آیت میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اسلامی شریعت میں جتنا شریعت اسلامیہ نے نوجوانوں کو اہمیت دی ہے میرے بھائیوں، یقین جانیے آج نوجوان اپنی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ کیا ہے نوجوان؟ کیا ہے؟ یہ 4 ستون ہے اس مسجد کے، یا 6 ستون ہیں، یہ آپ کی مسجد کے اندر لگے ہوئے، کچھ اور زیادہ بھی ہوں گے، میری نظروں میں 6 دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان 6 ستون کو، ان 6 پلرز کو نکال لیا تو یہ عمارت ختم ہو جائے گی، یہ عمارت ختم ہو جائے گی۔ یہی کام ہے نوجوانوں کا۔ اگر نوجوان مضبوط رہا ملت کی عمارت مضبوط رہے گی، اگر نوجوان شریعت کا پابند رہا آنے والی نسلیں ایمان میں مضبوط ہوگی، پختہ ہوں گی۔ کیا کہوں ہمارے نوجوانوں کی حالت میرے بھائیوں، آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں دن دہاڑے ہمارے نوجوانوں کی رات کا کیا احوال ہے، کیا ماحول ہے، دن کی کیا حالت ہے۔ جب وہ اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جب وہ پڑھنے لکھنے جاتے ہیں، ماں باپ تو بھائی اس خواہش میں رہتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھے گا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج آپ نے اسکولز کی حالت دیکھی، کالجز کی حالت دیکھیے۔ ایک باپ تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ ایسے اسکول میں پڑھے، ایسے کالج میں پڑھے جہاں بے حیائی نہ ہو، جہاں بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، میرا بچہ وہاں جا کر اخلاق سیکھ کر آئے۔
لیکن ماں باپ کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ میرا بچہ اسکول تو جا رہا ہے، لیکن واپس جب گھر کو واپس لوٹتا ہے تو حیا اس کی ختم ہو رہی ہے۔ میری بیٹی کالج تو جا رہی ہے، لیکن واپس جب وہ گھر لوٹتی ہے تو اپنے دل کے اندر ماں باپ کی نافرمانی لے کر آتی ہے۔ یہ بات حق ہے میرے ساتھیوں۔ آج کے نوجوان کی حالت یقین جانیے آج تک دنیا میں جتنی قوموں نے دنیا پر حکومت کی تھی اس میں سب سے اہم کردار بادشاہوں سے زیادہ، لیڈر سے زیادہ اگر کسی کا ایک اہم رول تھا کسی کی حکومت کو گرانے میں، اٹھانے میں، چلانے میں، وہ تھے اس قوم کے نوجوان۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ راستوں پر دیکھیے سب سے زیادہ فضول بیکار ہماری قوم کا مسلمان نوجوان نظر آئے گا۔ اسے کچھ کام ہی نہیں ہے، اپنے وقت کی قدر نہیں ہے۔ آج یہاں پر 60-70 سال کے یا 50 کے اوپر کی ایج کے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ چاہیں کہ دنیا کی ساری دولت میں لٹا دوں گا، نوجوانی کا ایک لمحہ واپس آ جائے، نہیں آنے والا۔ وہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش کے جوانی کا ایک لمحہ لوٹ کر آ جائے، میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا ظلم کیے۔ لوٹ کے آنے والا ہے، نہیں ہے۔ اس جوانی کی قیمت اللہ کے نزدیک میرے نوجوانوں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ دھوپ میں دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے سائے کی تلاش میں، ایک پتے کا سایہ نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے ایسے نوجوان کو سایہ دے گا جس نے اپنی جوانی کی عبادت کو اللہ کے راستے میں گزارا ہو، اپنی جوانی کو شریعت کے مطابق گزارا ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں بتاؤں، وقت بڑی قیمتی چیز ہے نوجوانوں، برباد مت کرو اللہ کے واسطے۔ راستوں پر بیٹھ کر، سڑکوں پر بیٹھ کر، چائے کی ہوٹلوں پر صرف 3-4 گھنٹے برباد مت کرو۔ یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا میری باتوں پر، چلو میں آپ کے سامنے قرآن پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی، کبھی کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، کبھی کہا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، کبھی اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء کہتے ہیں واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه دل ذلك على اہمیته وعظمته۔ علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا امپورٹنٹ بہت ہے، وہ بہت اہمیت والی چیز ہے، بہت ہی عظیم الشان چیز ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں ہماری اسلام کی عبادتیں کس کے ساتھ جڑی ہیں؟ وقت کے ساتھ جڑی ہیں، وقت کے ساتھ جڑی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ کوئی بندہ ظہر کے وقت آئے اور کہے کہ مجھے اب فجر کی نماز پڑھنا ہے، قضا تو ہو جائے گی لیکن وہ ادا نہیں کر سکے گا جو وہ فضیلت ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ظہر کی نماز کو عصر میں ادا کر لوں گا، نہیں، اللہ نے کہا علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ حج کب آپ لوگ کرتے ہیں؟ سال کے گزر جانے پر ذوالحجہ کا موقع آتا ہے، کوئی ان دنوں جا کر دسمبر میں کہے اب جا کر، کوئی کہے کہ اب میں عرفات میں دوڑنا چاہتا ہوں، مینا میں دوڑنا چاہتا ہوں، میں اب قربانی دینا چاہتا ہوں۔ عبادت کا وقت ملے گا؟ نہیں۔ زکوٰۃ آپ لوگ کب دیتے ہیں؟ آپ کے مال پر ایک سال جب گزر جاتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا؟ غور نہیں کرتے میرے ساتھیوں۔
کیسے اللہ نے عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا ہے, جس کے راوی ابن مسعود ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے جب نبی کا نام آئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ نہیں جوڑ سکتا, بڑے ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں, نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو. کیا کوئی آپ میں سے چاہے گا کہ مسجد کو آئے اور وہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہو کر واپس جائے؟ نہیں چاہے گا میرے بھائیوں. اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ رہے تھے, آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے آمین کیوں کہی ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جبرائیل آئے تھے, 3 بد دعا جبرائیل نے دی. ایک بد دعا اس میں سے یہ تھی کہ اے نبی آپ کا نام کسی کے سامنے آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو, یعنی ایسے انسان کی عزت ختم ہو جائے, وہ برباد ہو جائے. تو میرے بھائیوں جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو, اپنے دل میں کیوں نہ ہو کم از کم پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان, 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اس روئے زمین پر اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر انسان غفلت میں رہتے ہیں. کیا ہے؟ صحت. پہلی چیز صحت ہے میرے بھائی, بہت بڑی نعمت. آج ان لوگوں سے آپ پوچھئے جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کمر اکڑ گئی ہے, جو رکوع کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھٹنے جواب دے گئے ہیں. جوانی میں موقع ملا تھا لیکن اس وقت شوق نہیں آیا, بڑھاپے میں سجدے کا شوق آ رہا ہے, پیشانی تڑپ رہی ہے کہ میں اپنی پیشانی کو سجدے میں جا کے رگڑوں, لیکن اللہ نے صحت چھین لی. آپ کو اللہ نے اب صحت دی ہے تو اس میں کچھ کیجئے, عبادت کیجئے, لوگوں کی خدمت کیجئے, قوم کا بھلا کیجئے, امت کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کیجئے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا. جب صحت ہوتی ہے تو عیاشی میں مشغول ہوتے ہیں, جب صحت ہوتی ہے تو نشے کی لت میں مشغول ہوتے ہیں, جب صحت ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفراغ, خالی وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں. ذرا سوچئے, جس کی میرے رب نے قسم کھائی ہو اور جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہو, ایسی چیز, ایسی نعمت کے معاملے میں یہ امت کے نوجوان, جب نوجوان کہا جاتا ہے تو یہ مت سمجھیے صرف غیر شادی شدہ جو ان میرڈ ہیں وہی نوجوان ہیں, ایسا مت سوچیے. جس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں بھائی شادی ہونے کے بعد بوڑھے ہو گئے, ایسا ہرگز ہے نہیں, ورنہ دوسرے تیسرے چوتھے کا آپشن تھوڑی ہوتا ہے اسلام میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مت سمجھیے آپ نوجوان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر طاقت رکھی ہے تو سارے شمار ہیں. اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ صرف کالج کے نوجوانوں کو بولا جا رہا ہے. جس کے اندر ابھی اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ نوجوان ہے شریعت کی نظر میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت اور وقت بہت بڑی چیز ہے لیکن لوگ غفلت میں رہتے ہیں. ذرا غور کیجئے, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو صحت ملتی ہے, وقت نہیں ملتا. ٹھیک ہے, کمانے کی چکر میں صبح کمانا, شام کمانا, دوپہر کو کمانا, دن میں کمانا, رات میں کمانا, بارش میں کمانا, ٹھنڈی میں کمانا, گرمی میں کمانا, صحت کمانے میں لگا دی. ایک وقت آتا ہے کہ بندے کے پاس دولت آتی ہے, دولت جمع ہوتی ہے, وقت بھی ملتا ہے, صحت ختم ہے. کتنے لوگ ہیں بھائی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے, پائپ لائن کے ذریعے سے لکوڈ ڈالا جا رہا ہے پیٹ میں, لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے, کھانے کی اوقات نہیں ہے, لقمہ نہیں کھا سکتے. ایسا نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے نا. لیکن وہ بڑا کمبخت انسان ہے جس کو اللہ نے صحت بھی دی, دولت بھی دی, دونوں نعمتیں ملنے کے باوجود اس کے اوپر کیا ہے؟ غفلت طاری ہے, وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا.
میرے بھائیوں، یہ وقت اور صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت کی اہمیت ہونی چاہیے. مسلمان اس سرزمین پر سب سے بڑا وقت کا، اگر کوئی وقت کو ضائع کر رہا ہے، وقت کی ناقدری کر رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں. ہم نے اپنی شادیوں کا جائزہ لیا، نکاح خانوں کا جائزہ آپ نے لیا. لکھا ہوتا ہے ولیمے کے کارڈ میں انشاءاللہ 12 بجے نکاح ہوگا. 12 بجے نکاح ہوگا. اگر آپ کو اللہ توفیق دیا، آپ نے 12 بجے اپنے قدم بڑھا کر آپ پہنچ گئے نکاح خانے میں، تو آپ صرف اکیلے موجود ہوں گے. نکاح ہوگا 2-3 گھنٹے کے بعد، ہے نا. اگر مسجد میں بھی نکاح ہو رہا ہو، حالت یہ ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی وقت کے معاملے میں. امام صاحب موجود ہیں نکاح پڑھانے والے، نوشہ ابھی حمام خانے میں غسل فرما رہے ہیں. یہ وقت اپنے نکاح میں ان کو اپنے وقت کی اہمیت نہیں، ان کے شادیوں میں ان کو اپنے وقت کی اہمیت نہیں. میرے بھائیوں، اسلام نے وقت کو بڑی اہمیت دی ہے. اسی لیے توبہ بھی وقت پہ کرنا چاہیے. وقت کے گزر جانے کے بعد بندہ چاہے جتنی توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی. فرعون کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ جب سمندر میں اس کو ڈبویا جا رہا تھا، تب اس نے ایک آواز لگائی، آمنتو برب ہارون و موسیٰ، کہ بھائی اب میں موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اب میں ایمان لاتا ہوں. کیا جواب ملا فرعون کو؟ آن اب ایمان لا رہے ہو؟ اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. نوجوانوں سنو، اللہ نے آج جوانی دی ہے، وقت دی ہے، عبادت میں لگاؤ. سوال کیا. اب فرعون اب توبہ کر رہا ہے، ساری زندگی فساد کرتا رہا، قتل و غارت گیری کرتا رہا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. وقت گزر چکا ہے. آج بھی حالت یہی ہے کہ کینسر 4th اسٹیج پہ آتا ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. ساری زندگی نافرمانی. ڈاکٹر نے بتایا کہ 3 مہینے ہیں آپ کے پاس، اب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. پوری زندگی نافرمانی میں گزارنے کے بعد، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اللہ کو آپ کی توبہ اس وقت پسند ہے، اس وقت پسند ہے جس وقت میں آپ کے جینے کی گارنٹی ہو، یہ تمنا ہو کہ اور آپ کی زندگی باقی ہے. آپ کی تمنا ختم ہو چکی ہے کہ اب میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے میں آج مروں یا کل مروں. ایسے وقت میں آپ توبہ قبول کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ چاہے تو قبول کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو وہ توبہ پسند ہے جو آپ اپنی نوجوانی میں کرتے ہیں، اپنی صحت میں کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ وقت بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے. یہ وقت اتنی بڑی چیز ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اسلام کے اندر وقت کی کتنی اہمیت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل. اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے؟ کس کو اللہ تبارک و تعالی کون سے عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا. نماز کے وقت پر پڑھو، اپنے آفس کے وقت پر نہیں، اپنے دکان کے وقت پر نہیں. یہ نہیں کہ مولوی صاحب فجر چھوٹ جاتی ہے، آفس کو جاتے ہوئے میں 7 بجے فجر پڑھ کے نکل جاتا ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے. سفر میں ہو، طے کر کے نکلو کہ عصر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، ظہر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے، وقت کی اہمیت ہے. تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں وقت کی اہمیت کو پہچانیں اور اپنی اہمیت کو پہچانیں. اور نوجوانوں کے اندر
سب سے زیادہ جو خطرناک چیز اس معاشرے میں چل رہی ہے وہ ہے بیڈنگ. جانتے ہیں جس کو اردو میں سٹہ بازی کہا جاتا ہے, پیسے لگانا, جوا کھیلنا, جوا, بیٹنگ. کبھی یہ بیٹنگ کرکٹ کے میدانوں میں ہوتی ہے, یہاں تو میں نے دیکھا نہیں, لیکن جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں اپنی امت کے نوجوانوں کا حال میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں. صبح سے شام تک یہ نوجوان کرکٹ کے میدانوں میں بیٹنگ لگا کر کھیلتے ہیں. اور کیسی بیٹنگ, ایک بال پر لاکھوں کے پیسے لگتے ہیں, ہزاروں کے پیسے لگتے ہیں جی. اور گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گھر کی حالت, باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے, باپ اس کی ماں کے لیے یعنی اس کی اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے. یہ نوجوان ہے جو بیڈنگ کی لت میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے, اتنا آگے بڑھ چکا ہے, بہن کے شادی کے پیسے, ماں کے علاج کے پیسے وہ لے جا کر میدانوں میں برباد کر کے آتا ہے, کرکٹ گراؤنڈز میں برباد کر کے آتا ہے. اور جب پیسہ ختم ہوتا ہے تو کیا, کوئی پنکھے پہ لٹکتا ہے, کوئی درخت پہ لٹکتا ہے, کوئی فنائل پی کے مرتا ہے, کوئی زہر پی کے مرتا ہے. کس کا نقصان ہوا؟ امت کا نقصان ہوا. اس امت نے ایک نوجوان کو کھو دیا, ایک ماں کا لاڈلا بیٹا مر گیا. کس کا نقصان ہوا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, آج نوجوان بیٹنگ کی لت میں مبتلا ہے, جوا کھیل رہا ہے, سٹے کھیل رہا ہے, شراب پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے. اور میں اللہ کی اس مسجد میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا ہے کہ آج یہ کالجز, آج یہ اسکولز یہ نشہ کے اڈے بن چکے ہیں. یہاں سے گانجا سپلائی ہو رہا ہے, ڈرگز سپلائی ہو رہا ہے. اور جا کر دیکھنا, کبھی موقع ملے تو آج بھی بنگلور کے اس قبرستان میں جو جدید قبرستان کے نام سے مشہور ہے, کسی کونے میں 4-5 نوجوان نشہ کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. قبرستان کے اندر نشہ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ قبرستان میں لوگ کم آتے ہیں, لوگ کم آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جن کالجز, جن اسکولز کو آپ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہو اپنے بچوں کو, وہاں سے وہ برباد ہو کے آ رہے ہیں, وہاں سے نشے کا عادی بن کے وہ آ رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, اس میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہے, ماں باپ کا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں کی ہوتی تو نوجوان ہو کے بچہ نہ بگڑتا. اور باپ سے پہلے, سب سے پہلے اگر بچے کی تربیت میں کسی کا ہاتھ ہے تو آپ یقین جانیے وہ اس کی ماں کا ہاتھ ہے. بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں ہوتی ہے. اگر اس مدرسے میں بچہ فیل ہو گیا, ختم ہو گیا, تو پھر یقین جانیے حضرت جبرائیل بھی آ کر اس کو پڑھائیں سمجھائیں, وہ سمجھنے اور پڑھنے والا نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم کی اولاد, لخت جگر, صرف ایک حکم تھا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے میرے بچے میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں, ذرا سوچ سمجھ کے بتا, مشورہ کر, کیا میں تجھے ذبح کر دوں اللہ کے نام سے؟ کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ چلیے کر گزریے. ذرا غور کیجئے, حضرت اسماعیل سے ان کے والد حضرت ابراہیم کی ملاقات پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہوتی ہے, صرف 4 مرتبہ. پوری زندگی حضرت اسماعیل کس کے پاس تھے؟ کس کے پاس تھے؟ ان کی ماں حضرت ہاجرہ کے پاس. یہ تربیت کس نے کی کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بیٹا اپنے آپ کو قربان کر دینا, کس نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں نے سکھایا. ایک عورت کی زبان کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ فرعون اپنے زمانے میں اس کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون سارے بچوں کو مارنے لگا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل کے سامنے پیش کر دیا. فرعون نے سوچا کہ اس بچے کو بھی مار دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اپنی اولاد بنا کے پالتے ہیں. فرعون جیسا انسان ایک عورت کی بات مانتا ہے اور اپنے گھر میں نبی کی تربیت کرتا ہے، موسیٰ کی تربیت کرتا ہے. وہ ظالم، وہ فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ جھکتا ہے تو ایک عورت کی زبان پر جھکتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے نہیں کہا جاتا کہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، چپ کے نہیں کہا جاتا، اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. ماں کے زبان کے اندر، بیوی کے زبان کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ تاثیر دی ہے. وہ بولے تو شوہر کو سننا پڑتا ہے، وہ تربیت کرے تو بچوں کو سننا پڑتا ہے. لیکن وہ تربیت کب ہونی چاہیے؟ بچہ شرابی بننے کے بعد نہیں، بچہ موالی بننے کے بعد نہیں، بچہ گنڈا بننے کے بعد نہیں، بچپن میں ہونی چاہیے. بچپن میں سکھاؤ بیٹا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بیٹا پہاڑوں کو دیکھنا یہ اللہ نے بنائے ہیں. بیٹا آسمان کو دیکھنا، بغیر ستون کے اللہ نے یہ آسمان کھڑا کیا ہے. یہ کس نے بنایا بیٹا؟ اللہ نے. یہ زمین جو اللہ نے بچھائی ہے بیٹا یہ کس نے بچھائی؟ اللہ نے. بچپن میں آپ توحید سمجھائیے. جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو توحید سمجھاؤ تو ماں باپ کہتے ہیں مولوی صاحب بچہ ابھی چھوٹا ہے کیسے توحید سمجھے گا؟ جب بچے کو میتھ سمجھ میں نہیں آتا تو ٹیوشن لگاتے ہو، جب بچے کو انگلش پڑھنا نہیں آتا تو ٹیوشن لگاتے ہو. توحید سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے بہانہ بنا دیا. کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی توحید کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں، یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، فعلم، جان لے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ جان لے یا غلام، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے مارنا چاہے، کوئی مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور ہم بہانہ بناتے ہیں اپنے بچوں کو توحید سمجھ میں نہیں آتی. بچہ چھوٹا ہے، آج آپ کا بچہ ہے کل بڑا ہو جائے گا. اور میں آخری چیز اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں، آپ کا باپ اگر کافر بھی ہے، آپ کا باپ اگر مشرک بھی ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے اپنے باپ کا فرما بردار بن جاؤ. دنیا کے معاملے میں اس کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، باپ کی فرما برداری کرو. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، لیکن میرا والد بھی میری ذمہ داری میں ہے، میرے اوپر میرے گھر کے خرچ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے. اس کے باوجود میرا والد مجھ سے مال کا سوال کرتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، میں کیا کروں؟ ادھر بچے ہیں، ادھر باپ پیسہ مانگ رہا ہے، کس کی ذمہ داری ادا کروں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں باپ کو پیسہ نہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ، اگر تیرا باپ تجھے بازار میں کھڑا کے فروخت بھی کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. انت و مالک لیبیک، تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کی پراپرٹی ہے. تو میرے نوجوانوں، آج آپ نے چند پیسے کما لیے، آپ آج جو ہے کچھ کمانے والے کامیاب بزنس مین بن گئے، تو اللہ کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے شوگر کی گولیوں کا، بی پی کی گولیوں کا انتظام کر دیا اپنے والدین کے لیے، حق ادا ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ تمہیں بازار میں کھڑا کر فروخت بھی کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ کے لیے میرے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو. یہ وہ انمول تحفہ ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں، ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں. لہٰذا زندگی میں رہتے ہوئے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کو پہچانو، ان کی اہمیت کو پہچانو. گزر جانے کے بعد ہر کوئی افسوس کرتا ہے. اہمیت تو یہ ہے
کہ آپ کے ہوتے ماں باپ کے ہوتے ہوئے آپ ماں باپ کی قدر کیجیے. اور یہی تو آج جب فلسطین پر حملہ ہوا، مسلمانوں پر ظلم ہوا، تو نوجوانوں کے جذبات اچھل گئے. ہمارے نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں تلوار دے تو ہم بھی جنگ کے میدان میں چلے جائیں گے. لیکن سنو، ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی. سب سے پہلی چیز الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. دوسری چیز وعقوق الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری کرنا. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کیا معلوم ہوا؟ یعنی اللہ کے راستے میں سر کٹانے سے زیادہ افضل ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے زیادہ فضیلت افضل کام نماز کو وقت پر پڑھنا ہے. اور یہاں آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں جا کر دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں گا. پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اگر یہ ناراض ہیں تو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یقیناً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جو ہے مین ڈور آف جنت کا مین گیٹ ہے. آپ بھلے ہی تہجد گزار حاجی عمرہ کر کے آئے ہوں، آپ نے مدرسے بنوائے، مسجد بنوائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا. کیا کریں گے؟ جنت کا گیٹ ہی بند ہے، دروازہ ہی بند ہے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے. اور اس کے بعد جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے. نوجوانوں کا ایک ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کو سمیٹنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آخر میں میرے نوجوانوں سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو بیکار نہ کرو، بیکار مت کرو. ہماری حالت آپ بخوبی جانتے ہیں. صرف چائے پینے بیٹھتے ہیں تو 3 گھنٹے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہے نا؟ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں ادھر ہی 5 گھنٹے ادھر ہی نکال دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بازار میں اگر کچھ کام نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بازار میں اگر کچھ کام نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے رہو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بازار میں کچھ کام نہیں ہے، گلی محلوں میں آوار گردگی کرتے ہوئے نہ پھرو، آوارہ نہ بنو. ایسا نہ ہو کہ ایک پاکیزہ خاتون گزرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ وہاں پر آوارہ نوجوان کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو. اگر آپ کا کچھ کام نہیں بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں بیٹھے رہو. لہٰذا وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہی ہمارے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں جب جاؤں تو مجھے اپنی جوانی کے گزر جانے پر افسوس نہ ہو. آج بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں جو اپنی جوانی میں بڑے خوبصورت تھے، بڑے طاقتور تھے، ہے نا؟ لیکن ان کو ہوگا، افسوس ہوگا اپنی جوانی کے گزرنے پر. لیکن میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ایک بوڑھا کبھی اپنی جوانی پر افسوس نہیں کرے گا. ایک بوڑھا ایسا ہے جو کبھی اپنی جوانی پر افسوس نہیں کرے گا، بڑے فخر سے کہے گا میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. اسے کبھی افسوس نہیں ہوگا، وہ کبھی افسوس نہیں کرے گا کہ میری جوانی گزر گئی، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، میں گورا تھا، میں ہٹا کھٹا تھا. یقین جانو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نوجوانوں، اپنی اس نوجوانی کے اندر سجدوں کی لذت کو پیدا کرو، ذکر و اذکار کی لذت کو پیدا کرو. تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تم اپنی جوانی کے گزرنے پر کبھی افسوس نہیں کرو گے. تمہیں موت آئے گی، کبھی اپنی موت پر افسوس نہیں کرو گے. تو تم دنیا چھوڑ کے جانے والے ہوں گے، تم کبھی اپنی اس دنیا کے چھوڑنے پر افسوس نہیں کرو گے. میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر نوجوان کو اپنی نوجوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے میں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.